بزرگوں کی کہاوت ہے کہ بڑا آدمی بنایا نہیں جاتا بلکہ اللہ رب العزت اسے پیدائشی طور پر بنا بنایا بھیجتا ہے، تاہم اس کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب خداوند کریم کو مقصود ہوتا ہے تو وہ اس کا ظہور کر دیتا ہے۔ ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بھی یہ بات منوان ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کے روز بھوپال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خانزادہ راجپوت گھرانے سے تھا اور آپ اردو زبان بولنے والے پشتون مہاجر تھے۔ آپ کے والد عبدالغفور ایک سکول ٹیچر تھے جو کبھی وزارت تعلیم کے لیے بھی کام کرتے تھے، اور آپ کی والدہ زلیخا ایک مکمل مذہبی اور گھریلو خاتون تھیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر 14 اگست 1947 کے روز لوہے کے ایک ٹرنک کے ساتھ، جس میں چند کتابیں اور کپڑے تھے، کھوکھرا پارک کی سرحد سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھوپال کے چند مسلم گھرانے بھی ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ سفر کے دوران ہندو پولیس اور ریلوے ملازمین نے مہاجرین کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس حد تک گر گئے تھے کہ عورتوں اور بچوں سے بھی سامان چھیننے سے نہ چوکے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ ہندو پولیس اور ریلوے ملازمین نے میرا ٹرنک بھی کھول کر دیکھا، لیکن انہیں اس میں سے کتابوں اور کپڑوں کے علاوہ اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی۔ میرے احتجاج کرنے پر انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس واقعے کو اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہیں پائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے ریلوے اسٹیشن سے پاکستان بارڈر کا 7 کلومیٹر کا پیدل ریتلا راستہ تھا۔ ریت میں جوتوں کے ساتھ چلنا مشکل تھا، لہٰذا ہم ننگے پاؤں چل کر پاکستان کی سرحدی چوکی تک پہنچے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا کہ پاکستان کا یوم آزادی ہونے کے باعث ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہراتے دیکھ کر میں اپنی تمام تر تکلیف کو بھول کر خوشی اور انبساط سے سرشار ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سرحد عبور کر رہے تھے تو وہاں تعینات ایک بھارتی سکھ سپاہی نے ان سے ان کا پسندیدہ پارکر کا پین تنزن یہ کہہ کر چھین لیا کہ پاکستان جا کر دوسرا لے لینا، جس پر آپ کا جواب یہ تھا کہ قلم تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک مجھے بہت کچھ دے گا اور میں پاکستان جا کر اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چند روز کھوکھرا پار میں گاڑی کے انتظار میں کھلے آسمان کے نیچے گزارے۔ پھر ایک مال گاڑی آئی جس پر سوار ہو کر آپ کراچی پہنچے۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں مکمل کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہالینڈ چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہالینڈ کے لیے ان کے پاس صرف جانے کا ہی ٹکٹ تھا، واپسی کا نہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر انہیں ہالینڈ میں داخلہ نہ ملتا تو وہاں سے واپسی ان کے لیے ایک دشوار مرحلہ ہوتی، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ہالینڈ میں داخلہ مل گیا۔ ہالینڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہاں کے ایک سائنسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ مئی 1974 کے روز بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے عالمی امن، خاص کر بر صغیر کے امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا۔ اس وقت کے ایک بھارتی وزیر ایل کے اڈوانی نے پاکستان کو للکارتے ہوئے کہا کہ بھارت اب ایک ایٹمی قوت ہے، اس لیے پاکستانی قوم اب ہمارے سامنے سر جھکا کر چلنا سیکھ لے۔ ایل کے اڈوانی کی اس بات سے واضح طور پر پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا کہ بھارت نے ایٹم بم اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ امن پسند پاکستانی قوم ایٹم بم کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا اور اس گھمبیر صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستانی قوم کسی معجزے کی منتظر تھی، اور پھر وہ معجزہ ہو ہی گیا جب جذبہ حب الوطنی سے سرشار نوجوان سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان
ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مراسلہ تحریر کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس مراسلے میں لکھا کہ میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ایک اہم، مؤثر اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ جیسے خوشحال ملک کے سائنسی ادارے سے وابستگی کے باعث زندگی کی تمام تر سہولتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے وطن عزیز کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام تر آسائشوں کو قربان کرتے ہوئے خود کو دفاع پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ ان قربانیوں میں ان کی اہلیہ، جن کا تعلق ہالینڈ سے تھا، اور ان کی 2 صاحبزادیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کا یہ مقصد کسی بھی رشتے اور کسی بھی شے سے بہت عظیم ہے، لہٰذا آپ ہماری پرواہ کیے بغیر اپنا کام دلجمی سے جاری رکھیں۔ جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر نے کبھی دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، اور شبانہ روز پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران اٹامک انرجی کمیشن میں ان کے خلاف کچھ اندرونی سازشیں بھی متحرک ہو گئیں، جن سے متعلق جب آپ نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ذکر کیا تو بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کوہٹا میں ایک الگ ادارہ بنانے کا کہا اور انہیں اس ادارے کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دنیا و جہان سے بے نیاز ہو کر شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب اور اس کی تعبیر کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ایٹمی قوت بنا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سن 1976 میں ایٹم بم پر کام شروع کیا اور 6 سال کے مختصر عرصہ میں اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ 1982 میں ایٹم بم تیار ہو چکا تھا، جس کا کامیاب تجربہ 28 مئی 1998 میں کیا گیا، جس سے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ افواج پاکستان کا مورال بھی بلند ہوا، اور دنیا کے 7 ایٹمی ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہو گیا۔ پاکستان کے ایٹمی سفر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ بہت سی اہم شخصیات اور افواج پاکستان نے نمایاں اور مؤثر کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جن مشکل ترین حالات میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی جدوجہد اور محنت کی، وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ یہ ان کا پاکستانی قوم پر احسان عظیم ہے کہ آج ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بھی پاکستان پر میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ایٹم بم بنانے کے حوالے سے جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احسان عظیم کو بھلایا نہیں جا سکتا، وہیں ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں اور ان کے اس تاریخی جملے کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وہ تاریخی الفاظ کچھ یوں تھے: ہم گھاس کھا لیں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کا پہلا غوری میزائل بھی تخلیق کیا، جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ غوری میزائل کا کامیاب تجربہ 6 اپریل 1998 میں کیا گیا۔ اس میزائل کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رکھی گئی بنیادوں پر اب تک کئی میزائلوں کے کامیاب تجربے ہو چکے ہیں۔ کوہٹا ریسرچ لیبارٹری نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ادارے نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل راکٹ لانچر، لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ سینسر، ڈیجیٹل گونیومیٹر، ریموٹ کنٹرول مائن ایکسپلوئر اور ٹینک شکن گن سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگست 2021 میں کرونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے اسلام آباد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور پھیپھڑوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے
10 اکتوبر 2021 کو 85 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی اور انہیں اسلام آباد کے ایچ8 قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ خداوند ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔